صرف افطار پہ دعوت کرنا آیت اللہ ثانی کے سوالات میں موجود ہے کہ وہ کہتے ہیں وہ نانخوار شمار نہیں ہوگا، افطار پہ آیا اور چلا گیا، اس کا فطرہ واجب نہیں۔ البتہ آیت اللہ ثانی کا ایک فتویٰ ہے کہ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے، روزے نہیں رکھتے، ان کو یہ شرعی رقوم نہیں دی جا سکتی۔ جس کو بھی وہ کھلا پلا رہا ہے سب کا فطرہ واجب، یہاں تک کہ وہ بچہ جو شب عید سے پہلے دنیا میں آیا ہے اس کا بھی فطرہ واجب ہو جائے گا۔ فطرے کا اصل وقت جو واجب ہے وہ تو شب عید فطر کے بعد سے، جیسے ہی شب عید فطر ہوئے، چاند نکلنے کا اعلان ہوا اور دوسرے دن نماز پڑھنے سے پہلے کوشش کریں فطرہ نکال دیں، تو ماہ رمضان میں بھی اجازت دی گئی کہ وہ اپنا فطرہ نکال سکتا ہے۔ شب عید فطر یا روز عید فطر کا انتظار کرنا، پہلے بھی نکال سکتا ہے، 3 کلو اناج ہے اور 3 کلو اناج آپ کو نکالنا چاہیے، گیہوں ہے، آٹا ہے، چاول ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین سلام علیکم، میں علی انوار جعفری آپ سب کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ ہمارے آج کے پروگرام میں ہم اپنے اس پروگرام میں اپنے سوالات علماء کے سامنے پیش کرتے ہیں اور ان سے جواب حاصل کرتے ہیں۔ آج ہمارے درمیان موجود ہیں، اپنے اہم وقت سے، اپنے مصروفیت سے چند لمحات ہمارے لیے نکال کر حجت الاسلام عالی جناب مولانا پیام حیدر رضوی صاحب، وکیل آیت اللہ سیستانی دامت اللہ العالی۔ میں قبلہ کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ قبلہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں چاہتا ہوں ناظرین کی توجہ ایک طرف اور دلا دوں، یقیناً آپ کی تمام کاوشیں، تمام کوششیں ہم سب کے درمیان موجود ہیں، ہمیں نظر آتی ہیں۔ آپ کی ایک کوشش یہ بھی ہے کہ جس طرح آپ کتابت اور تحقیق کے ذریعے سے تمام خدمات انجام دے رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ وقت کی ضرورت ہے، جدید پلیٹ فارمز، تو قبلہ مسلسل آن لائن پلیٹ فارمز پہ، واٹس ایپ پہ اور دیگر پلیٹ فارمز پہ سوالات کے جوابات بھی دیتے رہتے ہیں۔ یعنی کسی وقت بھی اگر کوئی سوال ذہن میں آئے، آپ ان سے پوچھیں سوال، اگر ان کے پاس چند لمحے بھی موجود ہیں تو یہ فوراً اس کا جواب ہمیں دیتے ہیں اور ہمارے لیے آسانی فراہم کرتے ہیں۔ قبلہ سب سے پہلے تو اس بات کے لیے بہت شکر گزار ہیں آپ کی تمام کوششیں۔ آج کے چند سوالات ہمارے لیے، ہمارے درمیان جو ہیں وہ عید الفطر کے متعلق ہیں اور اس میں فطرے کے چند احکام میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا۔ سوال اول یہ ہے کہ فطرہ کس پر واجب ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ دیکھیے فطرہ ان واجبات میں سے ہے کہ جس میں بالغ ہونا، ان طرح کی کوئی شرط نہیں ہے کہ بالغ ہو یا نابالغ ہو۔ فطرہ ہر وہ شخص جو آپ کا نانخوار ہے، مثلا گھر کا ایک ذمہ دار فرد جیسے باپ ہے، تو باپ کے جتنے بچے ہیں، یا مہمان ہے اس کے یہاں رکا ہوا ہے، یا کوئی خادم ہے جو اس کے یہاں رہتا ہے، جس کو بھی وہ کھلا پلا رہا ہے سب کا فطرہ واجب۔ یہاں تک کہ وہ بچہ جو شب عید سے پہلے دنیا میں آیا ہے اس کا بھی فطرہ واجب ہو جائے گا۔ تو فطرہ ایک ایسا واجب ہے کہ عمومیت رکھتا ہے تمام کے لیے، سب کے لیے، کوئی عمر کی قید نہیں مرد عورت بچہ چھوٹا بڑا، یہاں تک کہ اگر مہمان ہے، خادم ہے جس کو آپ کھلا پلا رہے ہیں، اس کے کھانے کا خرچہ اٹھا رہے ہیں، تب بھی اس کا بھی فطرہ آپ پر واجب ہو جاتا ہے۔ جی بہت شکریہ قبلہ۔ اسی کے ساتھ میں چاہوں گا اس پر بھی روشنی ڈال دیں کہ فطرہ کب نکالا جائے گا، کس وقت نکالا جائے گا؟ فطرے کا اصل وقت جو واجب ہے وہ تو شب عید فطر کے بعد سے، جیسے ہی شب عید فطر ہوئے، چاند نکلنے کا اعلان ہوا اور دوسرے دن نماز پڑھنے سے پہلے کوشش کریں فطرہ نکال دیں۔ اگر نماز پڑھ رہے ہیں، اگر نماز نہیں پڑھ رہے ہیں تو زوال سے پہلے آپ کو نکال دینا ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص ماہ مبارک رمضان میں بھی اپنا فطرہ پہلے سے نکال دینا چاہتا ہے، کوئی مستحق اس کی نگاہ میں ہے، اس کو دینا چاہتا ہے، تو ماہ رمضان میں بھی اجازت دی گئی کہ وہ اپنا فطرہ نکال سکتا ہے۔ شب عید فطر یا روز عید فطر کا انتظار کرنا، پہلے بھی نکال سکتا ہے۔ پہلے بھی نکال سکتا ہے۔ جی بہت شکریہ قبلہ۔ میں چاہوں گا اس پہ بھی تھوڑی سی روشنی ڈال دیں کہ فطرہ کس طرح سے دیا جائے گا، کیسے دیا جائے گا؟ صرف پیسہ دے دینا کافی ہے کہ اناج کا ہونا ضروری ہے؟ دیکھیے فطرہ اصل میں تو 3 کلو اناج ہے اور 3 کلو اناج آپ کو نکالنا چاہیے، گیہوں ہے، آٹا ہے، چاول ہے۔ لیکن اس میں ایک مہلت، ایک فرصت یہ اجازت دی گئی ہے کہ آپ جو ہے پیسے بھی دے سکتے ہیں۔ اب جیسے 3 کلو اناج، 3 کلو گیہوں کا ریٹ نکال کے آپ دے دیں، یا 3 کلو چاول کا آپ زیادہ دینا چاہتے ہیں، 3 کلو چاول کا ریٹ نکال کے دے دیں، تو اس طریقے سے، یا 3 کلو آٹے کا ریٹ نکال کے دے دیں، تو اس طریقے سے آپ کا فطرہ ادا ہو جائے گا۔ پیسہ دینا
یہ اناج دینا ضروری نہیں ہے بلکہ پیسہ بھی اس کی رقم بھی دے تو سکتے کافی ہے. جی بہت شکریہ قبلہ. ایک چیز اور میں پوچھنا چاہوں گا، عموماً عید کے مواقع پہ، عید کے موقع پہ ہمارے درمیان ہمارے گھر میں مہمان وغیرہ موجود ہوتے ہیں، یا کوئی آ گیا کہیں سفر کر کے آ گیا، باہر سے آ گیا، یا ہمارے شہر کا ہی کوئی ہمارے گھر میں قیام پذیر ہے، تو میں چاہوں گا کہ اس پہ بھی روشنی ڈالیں کہ مہمان کا فطرہ کب واجب ہوتا ہے. دیکھیے، مہمان اگر شب عید فطر آپ کے یہاں آیا ہوا ہے اور آ کے رک گیا ہے، جی ایک طریقے سے آپ کا نانخوار شمار ہو رہا ہے، گویا آپ کے یہاں کھا رہا ہے، جی تو اس صورت میں اس کا فطرہ واجب ہو جائے گا. جی اگر تھوڑی دیر کے لیے آیا، جیسے افطار کے لیے آیا جی اور اس کے بعد وہ فوراً چلا گیا، جی تو یہ کہتے ہیں کہ وہ آپ کا عرفاً نانخوار شمار نہیں ہوگا اور فطرہ واجب نہیں. کچھ موارد ایسے ہیں کہ جہاں پر آپ کو شک ہوتا ہے کہ اس شخص کا فطرہ تھوڑی دیر کے لیے آیا، 4-6 گھنٹے رہا رات میں اور چلا گیا، جی اب اس کا فطرہ مجھ پر واجب تھا یا خود اس پہ واجب تھا. جی تو ایسے موارد میں اس کا رائے حل یہ ہے کہ ایک فطرہ نکالیں، یا آپ نکالیں یا وہ جو مہمان آیا ہے، اور نیت یہ کر لیں کہ جس شخص پر واجب تھا اس کی طرف سے دے دیں. ادا کر دیا. مہمان کے پر واجب تھا تو مہمان کی طرف سے دے دیا، جی اگر میزبان پہ واجب تھا تو میزبان کی طرف سے دے دیا. یہ اس کا رائے حل ہے. کچھ موارد ایسے آتے ہیں جہاں پہ شک ہوتا ہے کہ فطرہ کس پہ، یا جیسے کچھ فیکٹری وغیرہ میں لوگ کام کرتے ہیں، تھوڑا بہت کھانا پینا ہم نے دے دیا، بہت زیادہ نہیں دیا، تو اب یہ ہمارے نانخوار ہیں یا خود کے ہیں، جی تو اس کا راستہ ہے کہ ایک فطرہ نکالیں اور نیت کر لیں کہ جس پر واجب ہے اس کی طرف سے ہم ادا کریں، وہ کافی ہو جائے گا. بہت شکریہ قبلہ. حالانکہ آپ نے سوال میں تشریح کر دی، مگر تھوڑا سا میں چاہوں گا اس کو تھوڑا اور تفصیل سے بیان کر دیں کہ اگر میں شب عید فطر کسی کو افطار کے لیے مدعو کرتا ہوں اور وہ ہمارے ساتھ افطار کرتا ہے، تو اس کا فطرہ صرف افطار پہ دعوت کرنا آیت اللہ ثانی کے سوالات میں موجود ہے کہ وہ کہتے ہیں وہ نانخوار شمار نہیں ہوگا، افطار پہ آیا اور چلا گیا، اس کا فطرہ واجب نہیں. پھر بھی اگر احتیاط برتنا چاہتے ہیں تو آپ وہی ایک فطرہ نیت کر کے نکال دیں، یا وہ جب نکال رہا ہو کہ بھائی اگر مجھ پہ واجب تھا تو میں اپنی طرف سے نکال رہا ہوں، اگر میرے میزبان پہ واجب تھا تو میزبان کی طرف سے نکال دیا. بہت شکریہ قبلہ. ایک سوال میں چاہوں گا کہ یہ تو تمام سوالات ہو گئے کہ کس پر واجب اور کس طرح سے دیا جائے گا. میں چاہتا ہوں اس پہ بھی آپ روشنی ڈال دیں کہ فطرے کا دراصل مستحق کون ہے اور کس کو دیا جائے گا فطرہ، کس کو بہتر ہے. دیکھیے، مستحق کو پہچاننا اور شناخت بہت ضروری ہے. دیکھیے، فطرہ جس جگہ آپ رہ رہے ہیں جی اس جگہ پر آپ کے اطراف میں جو غریب غربا ہیں ان کا حق ہے. البتہ آیت اللہ ثانی کا ایک فتویٰ ہے کہ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے، روزے نہیں رکھتے، ان کو یہ شرعی رقوم نہیں دی جا سکتی. احتیاط واجب کے بنا پر ایسے لوگوں کو جو نماز روزے کے پابند نہیں ہیں شرعی رقوم نہیں دے سکتے، اگرچہ وہ ضرورت مند. تو آپ ایسے افراد کی تلاش کریں کہ جو نماز روزے کے پابند ہیں، کھلے عام گناہ نہیں کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو آپ جو ہے کوشش کریں کہ پہلی اولویت آپ کی ہونی چاہیے ایسے لوگوں تک آپ فطرے کو پہنچا دیں. آپ کے شہر میں ہیں تو آپ کے شہر میں، نہیں شہر میں ہے تو دوسری جگہ پر. البتہ فطرے کے بارے میں یہ خاص تاکید ہے کہ آپ اپنے شہر میں، اپنے قریے میں دیں. یہاں تک ملتا ہے کہ فتوے میں موجود ہے کہ اگر اہل تشیع یعنی شیعہ آپ کو مستحق نہیں مل رہا ہے تو اہل سنت مستحق کو دے سکتے ہیں. اچھا، تو کوشش کریں کہ اپنے شہر میں مستحق تک پہنچانے کی کوشش کریں. اگر اپنے شہر میں مستحق نہیں ملتا ہے تب آپ دوسرے شہر بھیج سکتے ہیں. پہلی شرط یہ ہے کہ اپنے شہر میں تلاش کریں. خود مستحق کون ہے؟ وہ شخص جو غریب ہے، یعنی اس کے سال کے اخراجات پورے نہیں ہوتے. جی مثال کے طور پر اس کا سال کا خرچہ، ہر مہینے خرچہ 15,000 روپے وہ نہیں کما پاتا ہے، کوشش بھی کرتا ہے پھر بھی نہیں کما پاتا ہے. تو ایسے لوگ جن کی سالانہ ضرورت یعنی ہر مہینے کی جو ضرورت ہے اس سے کم انکم ہے، تو یہ مستحق شمار ہوں گے. تو ان کو آپ دے سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں. یہ سوال ہمارے درمیان موجود بھی تھا کہ فطرہ دوسرے شہر پہنچایا جا سکتا ہے کہ نہیں. مجھے لگتا ہے آپ نے اس جواب میں ہی اس کا باقاعدہ طور پہ جواب دے دیا، اشارہ کر دیا کہ آپ پہلے کوشش یہ کریں کہ اپنے شہر میں اس کو تقسیم کریں. اگر اپنے شہر میں مستحق نہیں ملتا ہے تب مجبوراً آپ دوسرے شہر پہنچا سکتے ہیں، ورنہ اپنے شہر میں فطرہ دینا چاہیے. اور اس سال کا جو فطرہ ہے، اس سال کا جو فطرہ ہے اس کو بھی تھوڑا بیان کرتے ہیں. کیونکہ اگر ہم اناج کے اعتبار سے 3 کلو اناج حساب کریں تو گیہوں کے ریٹ کے اعتبار سے 100 روپے اس سال فطرہ نکالیں، اور انشاءاللہ ایک فرد کا 300 روپے اگر فطرہ نکالتے ہیں تو بری ذمہ ہو جائیں گے، خاص کر کے شہر میں جو لوگ ہیں گیہوں کے ریٹ کو دیکھتے ہوئے. ہاں، اگر کوئی گاؤں میں رہ رہا ہے وہاں پر اور سستا اناج ہے تو پھر وہ 3 کلو گیہوں کا ریٹ کم از کم
البتہ گیہوں ضروری نہیں ہے، وہ آٹے کا بھی ریٹ حساب کر سکتے ہیں، وہ چاول کا بھی حساب کر سکتے ہیں، وہ جو گوشت کا اناج بھی، زیادہ تر استعمال ہو رہا ہے ان کے علاقے میں. تو کوئی ضروری نہیں کہ آپ جو ہے گیہوں کا ہی حساب کریں، لیکن حد اقل اس سال کا فطرہ جو اعلان کیا جا رہا ہے وہ یہ کہ 100 روپے ہوں گے ہر فرد کے اعتبار سے. گھر میں جتنے فرد ہیں انہیں کے اعتبار سے جوڑ کے آپ فطرہ ہر فرد کا 100 روپیہ نکال دیں گے انشاءاللہ بری الذمہ. بہت شکریہ آغا. میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے آخری سوال میں ہمارے لیے یہ چیز بھی آسان کر دی تمام ناظرین کے لیے کہ اب آپ کو بہت زیادہ تحقیق کی بھی ضرورت نہیں ہے. اپنی تحقیق کے ذریعے سے قبلہ نے ہمارے سامنے ایک رقم بھی پیش کر دی کہ اگر آپ اس طرح سے اس رقم کو فالو کریں گے تو ہم فطرے سے بری و ذمہ ہو جائیں گے. اس مبارک موقع پہ ہم خدا سے دعا گو ہیں کہ ہمارے ان تمام کوششوں کو، بالخصوص قبلہ کی تمام کوششوں کو قبول کرے جس طرح سے یہ ہم تک شرعی اور فقہی اصول پہنچا رہے ہیں. اور تمام ناظرین کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتا ہوں عید الفطر کی. آپ سب عید کا جشن منائیں اور جس طرح سے تمام تر احکامات قبلہ نے پورے مہینے بیان کرے ہیں اس پہ عمل درآمد ہوں انشاءاللہ. آمین یا رب العالمین.